اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اسم المشتقات پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے اسم الفاعل، مفعول، ظرف اور صفہ، یہ 4 کیٹیگریز ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا بیسیکلی کہ ہم نے بات کی تھی کہ اسماء کے اندر اوزان کم اوزان ہے، اور جو اوزان بنے ان کی ایز سچ کوئی قواعد و ضوابط ہم نہیں پڑھ رہے۔ یہ اس بات کی سمجھ آپ کو سوتا ہے کہ جب فعل میں جائیں گے کہ فعل میں باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے ایک وزن کا، وہ وزن کیسے بنتا ہے اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ لیکن اسماء میں ہم صرف وزن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے اسم الفاعل، فاعل کا وزن پڑھا، جیسے قاتل ہو گیا، غاصب ہو گیا، اسم راحم ہو گیا، اسم المفعول مفعول کے وزن پہ، مقتول، مرحوم، مظلوم، یہ وزن ہم نے پڑھا۔ پھر اسم ظرف میں ہم نے وزن پڑھا مفعل، مفعل، کثرت کے لیے مفعلۃ اور جمع مکسر کے لیے مفاعل، جس میں ہم نے یاد کیا تھا، اوپر ہم نے یاد کیا تھا قاتل، مقتول یا ظالم، مظلوم، اور اسم ظرف میں ہم نے یاد کیا تھا مدرسہ، مدرسۃ یا مدارس، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اوزان تو ہم نے یاد کر لیے 6۔ اب ہم آتے ہیں اسم ظرف میں ایک اور چیز ہے۔ اسم ظرف میں تو زمان و مقام کا ذکر بھی ہوگا، یعنی ٹائم اور لوکیشن کا، بٹ اس میں فعل ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تینوں حالتیں بھی بنے گی، جیسے قاتل، قاتلن، قاتلن، تینوں حالتیں بنی اور پورے صیغے بنیں گے۔ لیکن جو ظرف ہے یہ صرف ٹائم یا لوکیشن کی بات کرتا ہے، اس میں فعل نہیں ہوتا، اور ظرف ہمارے پاس ہمیشہ منصوب ہوگا اور عموماً مضاف آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے عند اللہ ہی، اب آپ دیکھیں منصوب ہے عندہ، اور مضاف کے طور پر آ رہا ہے کہ اللہ مضاف الیہ ہے، اللہ کے پاس ہی عظمت ہے۔ اچھا، پھر ہم نے اسم الصفہ میں مختلف اوزان پڑھے۔ کچھ اوزان ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 4 اوزان ہیں، فاعل، فعیل، فاعل اور مفعول۔ ان کو اسم المشتبہ کہتے ہیں کیونکہ یہ انٹرمکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں بیسیکلی صفت ہے کام کی، ٹھیک ہے۔ پھر افعل الصفہ اور افعل الالوان، یعنی الوان العیوب، رنگ اور عیب جو کہ ظاہری نظر آئے، اس لیے ہم نے وزن پڑھا تھا افعل۔ ہم نے 2 وزن، یہ بھی نہیں کرا، سوری سر یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا ویسے، یہ بھی نہیں کیا۔ نہیں سر، ہم نے صرف جو ہے وہ اسم صفہ میں اسم مشتبہ آپ نے بتایا تھا 3 کیٹیگریز ہیں۔ چلے یہ چھوٹا سا، یہ سمپل سا بات میں ادھر ہی ٹھیک ہے، دیتا ہوں۔ افعل وزن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کل میں اس کو دوبارہ لیکچر میں ڈال بھی دوں گا۔ فار ایگزامپل افعلو کے وزن میں اسودو، ہجرہ اسود ہم کہتے ہیں کالا، تو رنگ جو ہوتے ہیں نا وہ افعلو کے وزن پہ آتے ہیں، اسودو، احمرو لال، اصغرو، ہجرہ وہ ہم کہتے ہیں نا گنبد صغرا، اصغرو سبز۔ تو افعلو کے وزن پہ رنگ آتے ہیں یا عیب آتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، جیسے گنگا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بعد یہ اب کا منہ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کے لیے افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے، یعنی رنگ بھی صفت کے طور پہ آئے گا تو افعلو کے وزن پہ آئے گا، اور عیب بھی افعلو کے وزن پہ آ جاتا ہے۔ اس کا سمپل سا یہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے جی، افعلو کا وزن رنگ اور عیب جو ظاہری نظر آتی ہو چیز، اس عیب کی بات کرے، اس کے لیے افعلو وزن ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے یہ سمپل سا ہے، اس میں کوئی ایسی ایڈیشنل چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اسم مبالغہ، کام کرنے والے کا مفہوم، اس میں کثرت یا زیادتی کا ذکر ہو، یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ نہیں سر یہ نہیں کیا ہم نے۔ چلے دیکھیں، فعال، فعول، فعلان اور فعلان، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاعل، مفعول، اسم الظرف تھا ہمارے پاس مدرسن یا مدرسن، مدارسن، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور مدرستن، ٹھیک ہے نا، مفعل، مفعل، مفعلۃ اور مفاعل۔ ایک ہم نے یہ 3 چیزیں ہم نے یہ پڑھی، اسم الفاعل، مفعول اور اسم الظرف۔ پھر ہم نے اسم الالوان العیوب، اسم صفہ میں ہم نے پڑھا جس میں رنگ اور عیب کی بات ہو رہی ہے، اور وزن کیا ہے؟ افعلو، افعلو کے وزن پہ آئیں گے۔ اب ہم آگے اگلی کیٹیگری ہے اسم صفہ کے اندر اسم المبالغہ۔
یعنی کثرت کا ذکر، زیادتی کا ذکر. اس کے لیے اوزان ہے فعال، فعول، فعلان اور فعلان. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھتے رہیں، ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو ذہن میں آ جائے گا. غفار، اللہ غفار ہے. ٹھیک ہے نا. جبار، جبر، زیادتی، کثرت، بہت زیادہ جبر والا. ٹھیک ہے کہ نہیں. غفار، جبار. اسی طرح فعول کے وزن پہ اگر آپ دیکھیں تو غفور ہے. اب یہ دل کھول کر دیکھیں، صفات کو ڈیفرنٹ انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. غفار میں آپ ذاتی کثرت کی بات ہو رہی ہے، اور غفور میں بات ہو رہی ہے دل کھول کر. ٹھیک ہے نا. چیز ایک ہی ہے لیکن اس میں شدت ہے، اور یہاں دل کھول کے نرمی کے انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ بہت ہی رحم دل جو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے کہ نہیں. دل کھول کا کام کرنا غفور اس انداز سے آتا ہے. پھر رحمانو، حد سے زیادہ رحمان، شدت آ گئی. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ مختلف اوزان ہے یہ فعلانو کے وزن پہ. تو ہم نے 3 وزن پڑھ لیے، فعال، فعول اور فعلانو. اور ہمارے پاس مثالیں غفار، غفور اور رحمانو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح تابانو ہوتا ہے تھکا ہوا ہونا. یہ اوزان ہم پڑھ رہے ہیں سمپل سے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم اوزان پڑھے اسم الفاعل، فاعل کا وزن جیسے قاتل. اسم المفعول جس پہ کام کیا جائے، مفعول کا وزن مقتول. پھر ہم نے پڑھا ظرف، مکان و زمان و مکان، مفعل یا مفعل، مفعلۃ، مفاعل، جیسے ہم نے مدرسے کی بات کی. پھر ہم نے رنگ اور عیب کے لیے افعلو کا وزن پڑھا. اب ہم مبالغہ بات کریں کہ کسی صفت کے اندر بہت زیادہ شدت آ رہی ہو. تو فعال میں شدت ہے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا اللہ ہے، غفار ہے. پھر دل کھول کر کرتا ہے، مطلب اس شدت میں کچھ جذباتیت نہیں ہے. سوری، فعال میں تو جذباتیت آپ کہہ سکتے ہیں، بہت جذباتی انداز سے شدت آ جاتی ہے. شدت میں ہم ایموشنز کو لے آتے ہیں نا. لیکن غفور میں اندر سے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اندر سے بائی نیچر غفور ہے، دل کھول کر معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ نہیں. فعلانو میں پھر اگین شدت آتی ہے کہ لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. رحمانو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک. تو یہ اوزان ہم اس وقت سے پڑھ رہے ہیں. جب بھی ابھی الرحمانو کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. شدت سے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی صفات کو ایکسپریشن دینے کے لیے وزن بنے ہوئے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب فاعول، ہمارے پاس وزن تھا فاعول. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہاں تھوڑی سی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. فاعول کے وزن میں ہم لائیں جمل، اونٹ ہوتا ہے، حمول، لدا ہوا. ٹھیک ہے. حمل ہوتا ہے پریگننسی، یعنی ماں نے ایک ویٹ اٹھایا ہوا ایکسٹرا. ٹھیک ہے. حمل یہ ہوتا ہے نا، ایکسٹرا ویٹ اٹھایا. حمول اسی سے بنا ہوا ہے، وزن اٹھایا ہوا. جمل، اونٹنی کون سے والی؟ لدی ہوئی، وزن سے لدی ہوئی. ناقتن، حمولتن. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ مؤنث کے لیے آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ مذکر کے لیے تو ظاہر ہے مذکر کا انداز، اور مؤنث کے لیے آپ نے دیکھا کہ دونوں کے ساتھ تائے مربوطہ ہے، موصوف بھی اور صفت کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو فاعول جب اسم المفعول ہوگا تو مؤنث کے ساتھ تائے مربوطہ آئے گا، موصوف اور صفت دونوں کے ساتھ. تھوڑا سا فرق یہ آ جائے گا جب اسم الفاعل آپ دیکھ لیں، یہی فعول جب اسم الفاعل کے طور پہ یوز ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں. راجل، فعیل کا وزن ہے. فعیل ہم نے وزن پڑھا تھا نا، فاعل، مفعول، فعیل، فاعل، فعول پڑھے تھے نا ہم نے وزن. اسم المشتبہ میں فاعل، فعیل، فاعل اور مفعول پڑھا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسم المشتبہ میں فاعل، مفعول، فعیل اور فاعل، یہ 4 گان. مبالغہ میں ہم نے پڑھے تھے فاعول، فعال، فعلان اور فعلان.
ٹھیک ہے نا. یہ دو ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. اسم المبالغہ الگ ہے جس میں شدت ہے، اور اسم المشتبہ الگ ہے. اسم المشتبہ میں فعیل ہے اور اسم المبالغہ میں شدت والے میں فعول وزن ہے. ٹھیک ہے جی آئی ہوپ بات کلیئر ہے. گیا میں تیز چل رہا ہوں. سر تھوڑا سا تیز ہے. میں جو لاسٹ میں نے لکھا ہوا ہے میرے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس اسماء مشتبہ کیے تھے 3، جو عارضی طور پہ فاعل، فاعلن، اور دوسرا ہے فعیلن ہمیشہ، اور فاعلن جو ہے وہ ریپیٹیٹیو ایکشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو جی فعیلن ہے نا، فعیلن کا وزن، جب یہ فعیلن فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، ہم نے کہا تھا نا، دیکھیں رحیم، اب رحیم، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، تو بیسیکلی کس وزن کس طور پہ آیا؟ فاعل کے طور پہ آیا تھا. یہ سوری اسم الفاعل نہیں، اس کو فاعل کہنا چاہیے مجھے، اسم الفاعل غلط لکھا. فعیل جو ہے، ابھی دیکھیں رحیم کا وزن، فعیل کا وزن رحیم کے طور پہ آئے تو فاعل کے طور پہ استعمال ہوا نا، اللہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہی فعیل کا وزن رجیم میں آیا تو شیطان مردود کیا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو اب یہ مفعول کے وزن پہ آیا، مفعول کے طور پہ استعمال ہوا. فعیل کا وزن فاعل کے طور پہ استعمال ہوا تو رحیم بنا، یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے. یہی فعیل کا وزن جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوا تو رجیم بن گیا، یعنی شیطان دھتکارا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس کو اسم المشتبہات کہتے ہیں نا، کہ یہ اپنے رول بدلتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فعیل فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو رحیم بن جاتا ہے وہ فعیل کا ہی وزن. دیکھیں رحیم فعیل کے وزن پر ہے، لیکن رول کیا ہے؟ فاعل کا. فعیل کا وزن جب رجیم میں جاتا ہے، اور لیکن رول کیا ہے؟ مفعول کا، تو رجیم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بلکہ میں اس کو بھی ہی ٹھیک کر دیتا ہوں تاکہ یہ غلطی آگے نہ چلے. اچھا ہو گیا. اس میں مبالغہ ہے یہ. اب بات زیادہ بہتر ہو گئی. اب ہم فعولن کو چھوڑیں، پہلے فعیل کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا اسم المشتبہ فعیل ہے، یہ فاعل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جب فعیل فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو اگر مؤنث ہوگا تو مؤنث میں جو موصوف اور صفت ہے ان دونوں کے ساتھ تاء مربوط آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ قاعدہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ یار یہ کیا مطلب، آگے ایک فرق آئے گا وہ ہم آگے دیکھیں گے. اس طرح فعولن جو وزن ہے جب مفعول کے طور پر استعمال ہوگا، دیکھیں فعیل فاعل کے طور پر استعمال ہوگا، فعول مفعول کے طور پر استعمال ہوگا تو مؤنث کے ساتھ تاء مربوطہ آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب فرق کیا آ رہا ہے آگے؟ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں فاعل مفعول کو؟ اب یہاں فرق آ گیا. اب فعیل پہلے ہم نے فاعل کے طور پہ دیکھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ صفت اور موصوف دونوں میں تاء مربوطہ آ رہی تھی مؤنث کے لیے، لیکن اب نہیں آ رہی. پچھلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں، پچھلی سلائیڈ میں فعیل میں مؤنث کے ساتھ تاء مربوطہ موصوف اور صفت دونوں کے ساتھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب فاعل کی بجائے جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو مؤنث میں ضروری نہیں کہ اس کی صفت کے ساتھ تاء مربوطہ آئے. یہ ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح فعولن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ فعولن اگر مفعول کے طور پر آئے گا تو تاء مربوطہ آئے گی، لیکن یہی فعولن اگر فاعل کے طور پر آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی صفت میں تاء مربوطہ آ جائے. ٹھیک ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ فعیل اور فعول اس کے فاعل اور مفعول کے طور پہ استعمال جب ہوں گے یہ اوزان،
تو فعیل فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو تائے مربوطہ آئے گی مرکب توصیفی میں، اور فعول جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو تائے مربوطہ آئے گی مرکب توصیفی میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور اپوزٹ ہو گیا کہ فعیل جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا اور فعول فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو تائے مربوطہ نہیں ہوگی. بس اس میں ایک قانون سا ہے تاکہ جب کل آپ پڑھیں ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے نا انشاءاللہ، یہ پریکٹس کرتے رہیں گے، یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. آئی ہوپ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ نہیں سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا اسم الفاعل، پھر ہم نے وزن پڑھا اسم المفعول، پھر ہم نے پڑھا اسم الظرف میں مفعل مفعول کا وزن، مفعلۃ اور مفاعل کا وزن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو تین کیٹیگری ختم ہوگی، اسم الظرف، اسم الفاعل، اسم المفعول. پھر چوتھی کیٹیگری پڑھی اسم الصفہ. اسم الصفہ، اسم الصفہ کا مطلب ہے صفات. صفات میں ہمارے پاس پہلی سب کیٹیگری آتی ہے اسم المشتبہات، جس میں فاعل، فاعل، فاعل اور مفعول کی صفات والے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کہ سر یہ چاروں پھر سے کہہ دیجئے. ایک تو فاعلون ہے، یہ فاعل ہے، پھر فعیلون، یہ فاعل، فاعل اور مفعول، اچھا مفعول بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ صفات، یہ مشتبہات ہیں کہ ان کی رول ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم نے پڑھا رنگ اور عیب، یعنی ظاہری رنگ اور ظاہری عیب. اس کے لیے ہمارے پاس وزن آ گیا افعلو، جیسے احمرو، اخضرو، اسودو، ابکمو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو ظاہری عیب نظر آئے یا ظاہری رنگ نظر آئے اس کے لیے ہم نے وزن پڑھا افعلو، ٹھیک. اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم المبالغہ، جس کے لیے ہمارے پاس چار اوزان ہیں، فعال، فعول، فعلان اور منصرف فعلان، ٹھیک ہے. اب جب ہم ان کو پڑھا تو ہمارے پاس یہ مختلف الفاظ آ گئے. اب ہم اس کے استعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں ایک تو اسم المشتبہ کی فعیل کیٹیگری ہے اور ایک اسم مبالغہ کی فاعول کیٹیگری ہے. ان دونوں کو ہم نے فاعل اور مفعول کے طور پہ جب استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں اوزان، تو مؤنث میں تائے مربوطہ مرکب توصیفی میں آئے گی. کلیئر ہو گیا؟ فعیل فاعل کے طور پہ اور فعول مفعول کے طور پر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی فعیل جب مفعول کے طور پر آئے گا تو تائے مربوطہ ضروری نہیں آئے، اور یہی فعول فاعل کے طور پہ ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ تائے مربوطہ آئے. بس یہ ایک چھوٹا سا اس میں گرامیٹیکل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری مثال بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. اسی طرح غضبانو، فعلانو کے وزن پہ غضبانو بہت زیادہ غصہ کرنے والا، رحمانو بہت زیادہ رحم کرنے والا، کسلانو بہت زیادہ سست، ٹھیک ہے یہ وزن آ گیا. اب فعلانو کی مؤنث جو ہے وہ ہوگی فعلا، فعلا، ٹھیک ہے نا؟ اب نے یاد ہے، اگر ہم نے یاد آپ کو ہو، ہم نے جب جنس پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یا تو تائے مربوطہ نشانی ہے یا ہم نے کہا تھا الف ممدودہ، جی الف ممدودہ، پھر ہم نے کہا تھا الف مکسورہ، جی صغرا کبرا، یاد ہوگا. تو اب ہمیں وہ نظر آ گیا، یہ الف مکسورہ آ گئی، فعلا مؤنث کی نشانی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ جمع کی بات کریں گے تو اس میں ایک ہی وزن ہے فعال. یاد رکھیں ہمیں اس میں مبالغہ میں اس میں وہ کیا نام ہے، اس میں مبالغہ میں ہم نے پڑھا تھا فعلانو اور فعال، فعال، فعول، فعلانو اور فعلانون، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے فعال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے فعال، مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع میں فعال کا وزن آئے گا،
اور مونس کے لیے آئے گا فعلا، فعلا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے اوزان ہیں، ہم نے اس کی سائنس نہیں پڑھنی، اس میں مشتقات اس لیے کریں گے، بس آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب لفظ اس طرح آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اسم المشتقات والے الفاظ ہیں یہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فعال غضاب اور فعلا کسالہ، ٹھیک ہے، مونس جمع کسالہ اور مذکر جمع غصاب. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا فعلان، پہلے تو فعلانو پڑھا تھا، فعلانو اور فعلانن. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فعلانو میں ہم نے پڑھا تھا الف مکسورہ والا فعلا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فعلا، سوری فعلا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب فعلانو کی آئے گی مونس تو تائے مربوطہ آ جائے گا. فعلانو میں فعلا اور فعلانن میں تائے مربوطہ فعلا ناتن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تابا ناتن آ جائے گا. اور فعلانو کی ہم نے پھر پڑھی تھی پیچھے مذکر کے لیے فعالن اور مونس کے لیے فعالا، لیکن جب ہم پڑھیں گے فعلانن تو یہاں پہ ہمیں منصرف والا قاعدہ ہی ملے گا، مذکر کے لیے واو نون اور مونس کے لیے آتن. ٹھیک ہے، یہ استعمال کم ہوتے ہیں لیکن یاد کرنے ہیں، اس میں رٹا ہی ہے بس، ٹھیک ہے نا، اس میں سائنس نہیں ہے. تو ہم اب ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس سوری اس میں نے شاید کر بھی دیا ہو، ہاں جی، ہم ریپیٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نے اسم الفاعل پڑھا فاعل کے وزن پہ، اسم المفعول پڑھا مفعول کے وزن پہ، اسم الظرف پڑھا مفعل یا مفعل، مفعلۃ اور مفاعل، ٹھیک. پھر ہم نے اس میں صفا میں ایک پڑھا الوان العیوب، افعلو کا وزن، افعلو کا وزن، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں افعلو، اکبرو، احمرو. پھر ہم نے پڑھا اسم کیا نام ہے مشتبہ میں فاعل، فعیل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے نا. یہ اسم المشتبہ ہیں، مختلف انداز سے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے پڑھا تھا اس میں مبالغہ میں فعلانو، فعلانن، فعلانو اور فعلانن، ٹھیک ہے کہ نہیں. منصرف بھی اور غیر منصرف، فعلانو غیر منصرف اور فعلانن منصرف. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا غفار اور غفور، فعلان غفار اور غفور، یہ ہم نے یہ پڑھا تھے. فعال اور فعول، غفار غفور، اس سے آپ کو یاد رہے گا وزن فعال فعول. آسان طریقہ یہ ہے، میں نے اپنے لیے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ ظالم مظلوم اسم الفاعل اور اسم المفعول بن گیا. اسم الظرف میں مدرسۃ، مدارس، یہ اسم الظرف ذہن میں آ جاتا ہے. اسم المبالغہ کے لیے میں نے غفار اور غفور ذہن میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور فعلانو اور فعلانن میں فرق کیا کیا کہ فعلانو منصرف غیر منصرف ہے رحمانو، اور فعلانن منصرف ہے فعلانن کے وزن پہ رحمانو. تو اس طریقے سے آپ ان اوزان کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. جب انشاءاللہ بھی ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، آج تو پھر لیٹ ہو گئے، ہم نا نماز میں اور جو انشاءاللہ اب صورتیں کیا کریں گے اس میں ہم اپلائی کیا کریں، ٹھیک ہے کہ جب ہم اپلائی کریں گے خود بخود چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی. فار ایگزامپل ابھی میں ایک ایکچولی سلائڈیں تیار کر رہا ہوں نماز ہی کے اوپر مختلف انداز سے، وہ آپ پڑھاتے رہتے تو نئی سے نئی چیز آتی جا رہی ہے، تو وہ میں پورا پھر کام کر رہا تھا. اب اکبرو افعلو کا وزن ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے اسم مبالغہ میں، ٹھیک ہے. رحمانو اور رحیمو، رحمانو فعلانو کا وزن ہے اور رحیمو فعیلو کا وزن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ رحمان ہے نا، رحمان تو فعلان کا وزن آ گیا. اللہ رحیم ہے تو فعیل کا وزن آ گیا، ٹھیک. لیکن یہی فعیل ابھی کس کے طور پر یوز ہوا ہے؟ رحمان میں، رحیم میں
فائل کے طور پہ استعمال ہوا. جی شیطان جو ہے رجیم ہے، رجیم وزن ہے فعیل کا، لیکن یہاں پہ رجم کیا گیا ہے، دھتکارا گیا ہے، تو اب کس طرح استعمال ہوا؟ مفعول کے طور پہ. مفعول کے طور پہ. جی پھر ہم پڑھتے ہیں مغضوبی، تو مفعول کا وزن آ گیا، اس میں مفعول آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو قرآن پاک میں ہمیں نماز میں مختلف جگہوں پہ یہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے رہیں گے نا اوزان کو کسی سے، جیسے میں نے بھی وہی بات کی، اسم الفاعل قاتل، اسم المفعول مقتول یا ظالم مظلوم کر لیں. مفعل مفعل مفعلۃ مفاعل کے لیے آپ مدرسۃ اور مدارس ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ فعال فعول کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیں غفار غفور. فعلان کے لیے آپ رحمان ذہن میں رکھ لیں، اور فعلان نن کے لیے آپ اگین فعلان نن کر لیں، آزارسی رحمہ نن کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ان اوزان کو میں نے اس طرح ایک ایگزامپلس کے ذریعے ذہن میں رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ٹیکنیک آتی ہے تو آپ دیکھ لیں. تو یہ بیسیکلی مختلف اوزان ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اسم التفضیل، فضیلت دینے کا اسم، صفات کا اس میں مقابلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں ایک افعلو ہم نے پڑھا تھا رنگ اور عیب. اب اسم التفضیل میں بھی افعلو کا وزن آتا ہے، لیکن اس میں شدت ہے. کیسے؟ افعلو ہم نے پڑھا تھا اکثرو اب کمو، اکثرو سبز رنگ اب کمو گنگا. ٹھیک، یہ اسم صفا ظاہری رنگ یا عیب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب اسم تفضیل میں افعلو آتا ہے تو اس کا ایک انداز ہے کہ افعلو کا وزن آئے گا اور ساتھ آئے گا صفت. ہم نے تو پڑھا تھا نا مرکب توصیفی موصوف اور صفت پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہیں گے ہم اس کو، کوئی صفت اور موصوف بنا لیں، کیا نام ہے، تو ذہن نہیں آ رہا. العالم مجتہد، عالم محنتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ العالم المجتہد محنتی عالم، العالمۃ المجتہدۃ محنتی عالمہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ تو پڑھا تھا مرکب توصیفی میں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفت جو ہے اس کے ساتھ ایک وزن آتا ہے افعلو، یعنی صفت میں شدت ڈالنے کے لیے افعلو کا وزن آ رہا ہے. اختیار بھی ایک صفت ہے نا، کسی کے بعد اتھارٹی ہو جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اتھارٹی میں اگر شدت ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں اکثرو افعلو کے وزن پہ اکثرو اختیارن. اختیار کے اندر شدت یعنی اکثر اس میں زیادتی ہے، بہت زیادہ اختیار ہے، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا جس میں صفت اور موصوف پڑھا تھا. ٹھیک، ایک شخص ہے اس کی صفت ہے. ٹھیک، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ صفت کے اندر اگر ہم نے ایکسپریشن میں شدت لانی ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. یعنی ایک چیز خوبصورت ہے، اب اس خوبصورتی میں ہم اگر شدت لانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. کسی کی صفت اختیار ہے اس کے پاس، اس میں اگر شدت لانی ہے تو ہم کیسے کریں گے. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت تھا، اسم تفضیل میں صفت ہے اور اس صفت کے اندر شدت کا ایکسپریشن اگر لانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس صفت کے ساتھ افعلو پہلے لے آئیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو افعلو پہلے آ گیا اکثرو، اور صفت کیا تھی؟ اختیارن، اختیار تھا. اسی طرح ایک دوسری مثال دیکھیں، آزامو، افعلو کا وزن ہے آزامو. اکثر کا مقصد اکثریت ہے، آزامو میں عظمت کا معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ توقیر، قدر، عزت. ٹھیک ہے، اب عزت کے اندر ہم نے زیادتی لانی ہے with reference to عظمت، تو ہم کہیں گے آزامو توقیرن، عزت کی عظمت میں زیادتی ہے. اختیار اور توقیر صفت تھی،
اس کے اندر ہم نے ایکسپریشن لانا تھا، اختیار میں ہم نے کہنا تھا کہ کثرت کی زیادتی ہے تو ہم افعلو پہلے لائیں گے اور صفت بعد میں لائیں گے، تو اکثرو اختیارا، توقیر، قدر، عزت، اس کے اندر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی عظمت میں زیادتی ہے تو ہم افعلو کے وزن پہ آزامو پہلے لے آئیں گے اور آخر میں وہ صفت آ جائے گی توقیرا۔ نمونہ کلیئر ہوا؟ جی یس سر کلیئر۔ اس میں آج تھوڑی سی وہ، کیونکہ میرے ذہن میں دوسرا لیکچر تھا نا، تو آج میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ میرا فیس بہت تیز ہے، تو وہ پلان نہیں تھا نا، تو آئی ہوپ میں کلیئر کر سکا ہوں۔ جی میم نورین، جی جی ٹھیک ہے سر۔ نمونہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہے۔ آئی ریپیٹ، ہم نے پڑھا تھا اسم الفاعل، اسم المفعول، وزن، پھر ہم نے اسم الظرف پڑھا، اس کے 3 اوزان پڑھے، جس کے لیے مثال میں دے رہا تھا مدرسن، مدرستن اور مدارسن، یعنی مفعل یا مفعل، مفعلت یا مفاعل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ 3 کیٹیگری کلیئر ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا اسم الصفا، اس کے اندر سب کیٹیگری تھی رنگ اور عیب، جس کے لیے وزن تھا افعلو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم صرف اسودو کا اخضرو، اس کے اندر ہم نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں کی، اس میں اسودو کہہ دیا، بات ختم۔ ہم نے یہ نہیں کہا بہت زیادہ کالا یا بہت زیادہ گنگا یا بہت زیادہ سبز۔ آپ نے دیکھا صرف صفت کی بات کی افعلو کے وزن میں، رنگ اور عیب کی صفت جو ہے وہ افعلو کے وزن میں آ گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک کیٹیگری ہم نے یہ پڑھی، دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی اسم المشتبہ، فاعل، فعیل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی پھر ہم نے تیسری کیٹیگری پڑھی جس میں ہم نے اسم مبالغہ پڑھا، جس میں ہم نے غفار، غفور، رحمان اور رحمان۔ وزن کیا تھا؟ غفار کا تھا فعلان، غفور کا تھا فعول، اور رحمانو کا وزن تھا فعلانو، اور رحمان کا وزن تھا فعلان، ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں اسم التفضیل، یہ بھی اسم الصفا کے اندر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوری، یہ آگئی جو تھی 5ویں کیٹیگری آگئی، 5ویں کیٹیگری اسم التفضیل۔ اس میں اب موازنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں طریقہ کیا کہ صفت ہوگی اور اس صفت کو پھر ہم مزید شدت دینے کے لیے افعلو کے وزن میں جس ریفرنس کو شدت دینی ہے، جیسے اختیار میں ہم نے اکثریت، کثرت کے ریفرنس سے صفت کو بیان کرنا ہے تو اکثر روپے لے رہا ہے افعلو کے وزن پہ۔ توقیر، عزت میں ہم نے شدت دینی تھی ود ریفرنس ٹو عظمت، تو افعلو کے وزن میں اعظمو لے آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو پھر بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں تمییز، تمییز، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ فعل مصدر ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اچھا، یہ جو صفات آتی ہیں نا تمییز کی، یہ عموماً واحد ہوں گی، نکرہ ہوں گی اور منصوب ہوں گی۔ یہ فرق ہے افعلو تفضیل میں، تفصیل میں۔ جو ہم افعلو الوان العیوب پڑھے تھے وہ صرف افعلو کا وزن ہوگا، اس کے اندر رنگ یا عیب کی بات ہوگی، لیکن یہ افعلو جو ہے اسم تفضیل میں، اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے عموماً واحد جو صفت ہے وہ واحد ہوگی، نکرہ بھی ہوگی اور منصوب ہوگی۔ یہ آپ کو کلیئر پہچان مل جائے گی۔ اس کی مثال ہم اب پڑھتے ہیں۔ اکثر نفعن، نفعن، نفع میں کثرت ہونا، ٹھیک ہے کہ اکثر مالن، معلوم نہیں آئے گا، مالن آئے گا۔ کیوں؟ مالن دیکھیں نسب ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے۔ نفعن نہیں آئے گا، نفعن آئے گا، کیونکہ یہ نسب ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، نسب میں واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جندن ہوتا ہے لشکر۔ اب لشکر میں ایک کمزوری کی بات ہو رہی ہے، لشکر میں اگر کمزوری ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ افعلو لگا وزن میں لگا دیں گے۔ کمزور کو کہتے ہیں ضعیف، ہمارے اردو میں اس بات بھی ہوتا ہے ضعیف،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ضعیف کو ہم افعلو کا وزن میں لے آئیں گے کیونکہ ہم نے کمزوری شو کرنی ہے لشکر کی. تو اضعفو جندن، جندن نہیں ہوگا، تمییز ہو جائے گی صفت، یعنی واحد ہوگی، نکرہ ہوگی اور منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس سامنے مثالیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل، اور کون ہے احسانو، احسانو کس کا وزن ہے؟ افعلو کا. افعلو کا وزن. اور حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. خوبصورت. اچھا، کون ہے خوبصورت؟ افعلو کا وزن ہے. اب دیکھیں یہ موازنہ آ رہا ہے. کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت؟ من اللہ، اللہ سے. کس میں؟ صبغتن، صبغہ ہوتا ہے رنگ. اب دیکھیں صبغتن تمییز آیا ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور منصوب ہے. اب آیت میں آپ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے افعلو کے وزن میں جو اس میں مبالغہ ہو وہ تمییز کے ساتھ اکٹھا نہ آئے، الگ بھی ہو سکتا ہے اور اکٹھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اب آپ دیکھیں، اب یہ قرآن سورہ بقرہ میں بڑی خوبصورت آ دیتا ہے کہ کس کا مطلب اعمال کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. کون ہے سب سے زیادہ خوبصورت؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ. یعنی آپ اللہ کے رنگ میں ڈال جائیں تو انسان کتنا بہترین انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ پھر آتا ہے فا پس من، کون؟ ازلمو، ازلمو کس کے وزن میں آیا؟ افعلو. افعلو کا وزن. ابھی صرف اس میں تفضیل ہے، یعنی کمپیریزن ہے. پس کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن، جو کذبا، کذبا ہوتا ہے کذب کرنا، جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے نا؟ بی آیات اللہ، جو جھوٹ بولے اللہ کی آیات پر یعنی نشانیوں پر. من رب کائنات کی نشانیوں کو بتلانا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ آئی ہوپ ابھی اس میں تفصیل کلیئر ہوگی. اسی طرح آگے آتا ہے نبیلہ بہن کہیں میوٹ کر لیجیے گا، آپ کے شور بہت آ رہا ہے. مائک میوٹ کر رہا ہو نہیں رہا. نبیلہ بہن اپنا مائک میوٹ کر لیجیے گا. آگے آتے ہیں وَأَنْتَ، اور تو، ارحمو کس کا وزن ہے؟ افعلو. افعلو کا. الراحمین، اب آپ دیکھیں الراحمین جو ہے فاعلین کے وزن پر ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے سر. جمع ہے سر. کیا بنے گا؟ تثنیہ میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں سر، ہونا چاہیے تھا نا، یہاں پہ ای نہ ہے تو. ٹھیک ہے، یہ جمع آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ معرفہ ہے